جب کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے حدیث پاک میں آتا ہے اس کے منہ سے بدبو نکلتی ہے جس سے اللہ کے رحمت کے فرشتے 1 میل دور ہٹ جاتے ہیں، اور اگر وہ پھر جھوٹ بولتا ہے تو فرشتے اور پیچھے ہٹتے چلے جاتے ہیں۔ اب سویر سے لے کر شام تک جھوٹ جھوٹ اور جھوٹ، اور فرشتے کہاں کے کہاں پہنچ گئے۔ رحمت کے فرشتے تو نیڑے ہیں ہی نہیں، تو پھر کاروبار میں بھی بے برکتی ہوگی، گھر میں بھی بے برکتی ہوگی، اس دواجی زندگی میں بھی تلخیاں ہوں گی۔ پھر ہم بھاگتے ہیں عاملوں کے پاس، اس نے کہا شکر ہے تو وقت پہ آ گیا ورنہ تعویذ چل جانے تھے، تیرے اوپر تو کسی نے ڈاڑے تعویذ کی ہوئے۔ او میاں وہ تعویذ جھوٹ کا ہے، وہ جادو ٹونا جھوٹ کا ہے، رحمت کے فرشتے دور ہٹ گئے اور ہم اندھیروں میں آ گئے۔ آؤ سچائی کو شعار زندگی بنا لو، رحمت کے فرشتے اپنے نوری پر تان دیں گے تمہارے اوپر۔ منافق کی علامت ہے کہ وہ وعدہ پورا نہیں کرتا۔ میرے حضور کسی سے وعدہ کرتے ہیں کہ تیرے آنے تک یہاں کھڑا ہوں، اور وہ جا کے بھول جاتا ہے۔ میرے حضور 3 دن کھڑے رہتے ہیں، 3 دن کے بعد اچانک وہاں سے گزرا، دیکھا تو حضور کھڑے ہیں۔ بڑی شرمندگی ہوئی، ڈرتا ہوا آگے بڑھا، صرف اتنا کہا یار تو نے مشقت میں ڈال دیا۔ 3 دن تک میرے حضور کھڑے، اور میں کہتا ہوں وہ تو 3 دن بعد واپس آ گیا۔ وہ نہ آتا 3 سال بھی کھڑا رہنا ہوتا، میرے حضور کھڑے رہتے کہ میں نے اس سے وعدہ کیا۔ اور میں اور آپ دیکھیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ ہم کسی سے وعدہ کریں، ہم خود وعدہ کرتے ہیں تمہیں 6 ماہ کے بعد پیسے دیں گے، وہ بیچارہ 6 ماہ کے بعد بھی جو ہے وہ 1 ماہ اور اوپر گزار لیتا ہے کہ چلو کوئی بات نہیں، اور ہم اس کی موت کی دعا کر رہے تھے یا اللہ فوت ہی ہو جائے تو اچھی بات ہے۔ تو پھر ہم کہیں کہ اللہ کی رحمتیں ہمیں نصیب ہوں۔ یار وعدہ کیا ہے، اپنا تن بھی بیچ کے دینا پڑے تو دیں۔ ہر مرید سوچتا ہے میرے پیر سے افضل کوئی نہیں، ہر شاگرد سوچتا ہے میرے استاد سے افضل کوئی نہیں، ہر بیٹا کہتا ہے میرے باپ جیسا کوئی نہیں، اور ہر امتی کہتا ہے میرا نبی تو پھر میرا نبی ہے۔ وہ تو بدبخت ہے جو نبی بھی مانتا ہے اور عیب بھی نکالتا ہے۔ محبوباں تے نکتہ چینی جڑا کرن تو باز نہیں آوندا، اصل منافق جانی اس نو او جھوٹے پیار جتاوندا۔ سانو دسیا عشق دے مفتی جڑا مڑ مڑ پیا فرماوندا، اعظم جتھے دل لگ جاوے اوتھے عیب نظر نہیں آوندا۔ ایک صحابی فرمانے لگے اگر جنتی خاتون دیکھنی ہے تو یہ خاتون جا رہی ہے۔ تو پوچھا کہ یہ کیسے؟ کہا ایک دن یہ خاتون حضور کے پاس آئی اور اس نے کہا حضور مجھے مرگی کے دورے پڑتے ہیں تو میرے لیے دعا کر دیجئے کہ اس مرض سے مجھے نجات ملے۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اگر تم کہو تو میں دعا کر دیتا ہوں، یہ دورے تمہیں نہیں پڑیں گے، اور اگر تم ان پہ صبر کر لو تو میں تمہیں جنت کا وعدہ دیتا ہوں۔ اب تمہارے ہاتھ میں ہے، جو چاہو کر لو۔ اس خاتون نے بغیر تامل کے کہا مجھے جنت والا وعدہ قبول ہے، دورے پڑتے رہے کوئی بات نہیں، مجھے جنت والا وعدہ قبول ہے۔ جس نے کسی کے صرف 3 پیسے مارے، 3 پیسے، قیامت کے دن اس کی 700 نمازیں جو جماعت کے ساتھ پڑھی لے لی جائیں گی۔ 700 نمازیں صرف ایک ٹگے کے عوض میں لے لی جائیں گی، 3 پیسوں کے عوض میں لے لی جائیں گی۔ میرے حضور نے فرمایا جس شخص کے مرنے کے بعد اس کو 4 گواہ مل گئے اچھائی کے، لوگوں نے کہا یہ بڑا اچھا آدمی تھا، تو فرمایا کہ اس کو جنت عطا کر دی جاتی۔ حد لباس کفن ہے جس کو جیب نہیں ہوتی۔ اگر کوئی کسی کے کفن میں جیب لگا کے اس میں درہم، دینار اور ڈالر ڈال بھی دے تو پھر بھی وہ سکہ وہاں نہیں چلے گا۔ اس کی قبر کے اندر بہت سارے درہم و دینار، سونے اور چاندی کے ڈھیر بھی کوئی ساتھ دفن کر دیں تو پھر بھی یہ سکہ قبر میں نہیں چلے گا۔ وہاں اعمال کا سکہ چلتا ہے، وہاں صالحیت کا سکہ چلتا ہے۔ تو یہ ہم یہاں سے جو آگے بھیج چکے ہوتے ہیں وہ ہمیں وہاں جا کے وصول کرنا ہوتا ہے۔ محمد جان جانا ہے، پیغمبر ہو تو ایسا ہو، رسولوں کی بشارت سے مبشر ہو تو ایسا ہو، امر توقیر کا سب کو موکر ہو تو ایسا ہو، کیا ہم کو غلام ان کا مقدر ہو تو ایسا ہو۔ وہ باپ جس کی ہڈیاں بھی درد کر رہی ہیں اور وہ مزدوروں والے اڈے پہ بیٹھا ہے، اور جب کوئی مزدور لینے آتا ہے تو اس سے صحیح طرح سے اٹھا بھی نہیں جاتا، پھر بھی کلی والا ڈبہ اٹھا کے آگے بڑھتا ہے، اور مزدور لینے والے شخص کے ساتھ لپٹ کے چمٹ کے کہتا ہے کہ بابو مجھے لے جاؤ، 10 روپے کم دے دینا، میں نے اپنی بیٹی کی کالج کی فیس دینی ہے۔ وہ باپ جس کی ہڈیاں دکھ رہی ہیں اور جا کے دیوار پر کلی کر رہا ہے، اس کی کمائی سے کالج میں پڑھنے والی بیٹی کو ایک خاتون ایک سجے ہوئے دفتر میں بٹھاتی ہے اور کہتے تو پدر شاہی نظام کے خلاف بغاوت کر، تیرا جسم تو تیری مرضی ہونی چاہیے، باپ ہوتا کون ہے؟ وہ بیٹی اس کے منہ پہ تھپڑ مارے، وہ کلی کر کے میرا پیٹ پالتا رہا اور میری فیسیں ادا کرتا رہا، میں تو اپنی زندگی کی ایک ایک سانس بھی اپنے باپ کے نام کر دوں، حق پھر بھی ادا نہیں ہو سکتا۔